خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے آستانے کا جو لنگر خانہ تھا وہ 24/7 چلتا تھا. کوئی چھٹی نہیں، کوئی وقت کی قید نہیں. جس وقت جو آئے گا کھانا ضرور کھائے گا. بادشاہ کے مشیروں نے کہا حضرت یہ خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کی حکومت کو لے ڈوبیں گے. کہا کیا ہوا؟ کہا ہر غریب ان کے آستانے پر ہے، 2 وقت کا کھانا وہاں سے ملتا ہے، چائے وہاں سے ملتی ہے، سب کچھ وہاں سے ملتا ہے، گھر بھی لے جاتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء منع نہیں کرتے. کبھی اگر خواجہ نظام الدین اولیاء کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ بادشاہ صحیح نہیں ہے اور بادشاہت میری ہونی چاہیے، آپ کے پلے رہنا کچھ نہیں ہے، آپ کے پلے رہنا. بادشاہ نے کہا جناب میں ڈائریکٹ لنگر تو بند نہیں کروا سکتا. کہا اچھا ایک کام کریں، جو ان کو ظاہری طور پر غلہ، گندم اور دیگر چیزیں دیتے ہیں نا، آپ وہ رکوا دیں، آپ وہ رکوا دیں. جناب خفیہ طور پر آرڈر جاری ہو گئے، جو زمیندار ان کو غلہ دیتا ہے وہ نہیں دے گا، جو چندے کے طور پر کچھ دیتا ہے وہ نہیں دے گا. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ بادشاہ کہتا ہے کہ ان کو چندہ نہیں دینا. انہوں نے بڑی مجلس میں اعلان کیا آئندہ کے بعد میں کسی سے چندہ نہیں لوں گا، اپنے پیسے اپنے جیب میں رکھو، کیونکہ میرے آستانے کا لنگر تمہارے چندوں سے اور زمینداروں کی گندم سے نہیں چلتا، تاجدار کائنات کی عطا سے چلا کرتا ہے. میرے آستانے کا لنگر تمہارے چندوں پر نہیں چلتا. اور وہ حقیقتاً وہ کر کر انہوں نے دکھایا. کہا تمہیں چندہ آج کے بعد چندہ نہیں چاہیے. خانسامہ آیا، کہا حضرت جب چندہ بند کروا دیا، گندم کوئی نہیں دے گا، کوئی اور چیزیں نہیں دے گا تو لنگر خانہ کیسے چلے گا؟ تو آپ نے کہا، اب ذرا توجہ کے ساتھ، آپ نے سوال کرنے والے نے کیا کہ جناب اب لنگر کیسے چلے گا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے سوال کے جواب میں یہ نہیں بتایا لنگر کہاں سے چلے گا. کہا کل سے لنگر ڈبل ہونا چاہیے. کہا حضرت کیسے؟ کہا اچھا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. ہاتھ پکڑا، اپنے حجرے میں لے کر گئے. مصلی بچھا ہوا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء کا، اس پر بیٹھے اور اس کا سر کی طرف سے ایک ٹکڑا ہٹایا تو نیچے کچھ غار نماز اس کو نظر آیا. کہا جس وقت تمہیں غلہ چاہیے ہو آ کر میرے اس مصلے کو اٹھانا، نیچے جھانکے بغیر نکالتے جانا اور رب کی مخلوق کو کھلاتے جانا.